السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کے درس میں کاروبار کے آداب کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ پچھلے درس میں ہم نے کاروبار کے آداب کے حوالے سے 8 باتیں بیان کی تھی، آج انشاءاللہ مزید باتیں بیان کریں گے۔ نمبر 9، کاروبار کے آداب میں سے 9ویں آداب یہ ہے کہ جب آدمی کاروبار کرے تو آدمی کو چاہیے کہ نرمی کا برتاؤ کرے، رحم و کرم کو برتاؤ کرے، مہربانی کا برتاؤ کرے۔ صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی خرید و فروخت میں باع رجلا اذا باع رجلا واذا اشترى واذا اقتضى، اللہ کے نبی نے فرمایا جب آدمی کسی چیز کو خریدتا ہے، جب کوئی آدمی کسی چیز کو بیچتا ہے، اور جب قرض کا کوئی آدمی طلب کرتا ہے، ان تمام چیزوں میں جو آدمی رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے، نرمی کا معاملہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر رحم کرے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے خرید و فروخت کے معاملے میں لوگوں پر رحم و کرم کیا، تو اللہ رب العالمین نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، جنت کو واجب کر دیا۔ لہذا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آدمی کو نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کوئی آدمی آپ کے پاس ادھار لیا ہے، لیکن کیا ہے بیچارہ ادھار چکا نہیں پا رہا ہے، وقت مانگ رہا ہے کہ مزید 10 دن کا وقت دو، 5 دن کا وقت دو، 15 دن کا وقت دو، وقت ہو گیا پھر بھی وہ نہیں چکا پا رہا ہے۔ یا تو آپ انہیں معاف کر دیں یا تو پھر ان کو مہلت دے دیں، یہ نرمی کا معاملہ ہے۔ لہذا خرید و فروخت خریدنے میں بھی نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ خریدنے میں علماء نے بیان کیا ہے، مثال کے طور پر ایک بہت بڑی دکان ہے، ایک چھوٹا سا دکان ہے، چھوٹا سا ایک عورت سمجھو لے کر کے بیٹھی ہوئی سبزی وغیرہ، مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں بہت سی دکانوں میں۔ لہذا جس آدمی کے پاس بہت زیادہ گراہک جاتے ہیں، اس آدمی کو چھوڑ کر کے کوئی ایسے آدمی کے پاس جائے جس کے پاس گراہک نہیں جاتے ہیں، جو بہت چھوٹا سا دکان لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، خریدنے میں وہ آدمی گویا کہ نرمی کا برتاؤ کر رہا ہے نا۔ اسی طریقے سے بیچنے میں بھی نرمی کا برتاؤ کرنا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ کوئی غریب آدمی کمبل خریدنے کے لیے آیا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، کمبل خریدنے کے لیے آیا، ضرورت مند آدمی ہے، ٹھنڈ کا موسم ہے، پیسے اس کے پاس کم ہیں، لہذا پھر بھی آپ اس کو کیا ہے بطور ہدیہ آپ دے رہے ہیں، یا اس کو کم قیمت میں ہی آپ اس کو کمبل دے رہے ہیں۔ یہ ہے بیچنے میں نرمی کا برتاؤ کرنا، اور تقاضے میں نرمی کا برتاؤ کرنا۔ آپ نے ادھار دیا ہے، لہذا اس کے معاملے میں بھی مہلت دینا یا اسے معاف کر دینا، یہ نرمی کا برتاؤ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو خوشخبری دی ہے، جنت کی خوشخبری دی ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر رحم کرے گا، اس بات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے۔ اسی طریقے سے 10ویں چیز کیا ہے، مال کا عیب ہرگز نہیں چھپانا چاہیے، ہرگز نہیں چھپانا چاہیے۔ بہت مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بازار کا معائنہ کرنے کے لیے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک جگہ ہے جہاں کافی زیادہ ذخیرہ رکھا ہوا ہے گیہوں وغیرہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اندر کچا ہے اور باہر سوکھا مال پڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اندر کا سوکھ گیا تھا، اور یہ اوپر والا میں نے اڑیل دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر اس طریقے سے دھوکے بازی کرو گے تو یہ بہت برا معاملہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں اعلان کرتے ہوئے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو بھی آدمی دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا مال کے عیب کو چھپانا نہیں چاہیے۔ مال کے اندر کوئی عیب ہے تو اس عیب کو آپ لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے رکھیے۔ جس کو خریدنا ہوگا خریدے گا، جس کو نہیں خریدنا ہوگا نہیں خریدے گا۔ لہذا مال کے عیب کو ہرگز نہیں چھپانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھوکہ دھڑی میں شامل فرمایا ہے، اور جو کوئی آدمی دھوکہ دھڑی کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کیا ہے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، گویا وہ مسلمانوں سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے 11ویں چیز کیا ہے، احتکار نہیں کرنا چاہیے، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنا چاہیے۔ ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ پیاز کا ابھی ریٹ کم ہے نا، کچھ آدمی ایسے ہوتے ہیں کافی زیادہ پیاز وغیرہ خرید کر کے ذخیرہ کر لیتے ہیں کہ چلو اس کو 5 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، 3 مہینے بعد بیچوں گا، اس وقت بیچوں گا جب پیاز کا ریٹ ہائی ہو جائے گا، 40 50 60 70 80 اس طریقے سے زیادہ قیمت ہو جائے گی، تب میں بیچوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر مارکیٹ میں وہ چیز مطلوب ہے، مارکیٹ میں لوگوں کو وہ چیز کی ضرورت ہے، اس کے باوجود بھی آدمی جان بوجھ کر کے ذخیرہ کیے رکھتا ہے تاکہ جب اس کا ریٹ زیادہ ہو اس وقت اس کو بیچنے کے لیے نکالے، تو اللہ کے نبی نے اس چیز کو حرام قرار دیا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتکار کرنے سے، ذخیرہ اندوزی کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. چاہے وہ جو بھی چیز ہو، ذخیرہ اندوزی کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. جس چیز کا مارکیٹ میں مطلوب ہے اس چیز کو آپ ذخیرہ اندوزی میں نہیں شامل کر سکتے ہیں. بقیہ چیزوں کو اگر چاہیں، مثال کے طور پر سونا ہے، چاندی ہے، علماء نے بیان کیا ہے اگر مارکیٹ میں یہ ایسی چیزیں ہیں جو کھانے پینے میں نہیں آتی ہیں، لہذا آدمی ان چیزوں کو ذخیرہ اندوزی کر سکتا ہے. عموماً ان چیزوں کو جو چیزیں مارکیٹ میں بہت زیادہ مطلوب ہیں، مثال کے طور پر یہاں نہیں ملتا ہے، دور دراز کے علاقوں میں ملتا ہے، دور دراز کے جگہوں میں آدمی کو جانا پڑتا ہے کوئی ایک چیز جس کو خریدنے کے لیے، چاہے وہ گھر کے سامان میں سے ہو یا اسی طریقے سے کوئی اور سامان میں سے، لکھنے پڑھنے کی چیزوں میں سے ہو، کھانے پینے کی چیزوں میں سے ہو، یا کوئی اور چیز ہو، آپ اس کو ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا. جو بھی مارکیٹ میں مطلوب ہے ان چیزوں کو آپ ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے 12ویں چیز کیا؟ ماپ تول میں کمی ہے نا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ناپ تول میں بہت زیادہ کمی کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، آج کل تو باقاعدہ نمبرنگ سسٹم والا ملتا ہے وزن کرنے کا، اس میں بھی کچھ لوگ گھپلا کرتے ہیں. عجیب و غریب معاملہ ہے. ٹیکنالوجی کا جس قدر زیادہ تیزی کر رہی ہے ٹیکنالوجی، اسی طریقے سے لوگوں کے اخلاقی عروج نہیں بلکہ لوگ اخلاقی طور پر پستی میں جا رہے ہیں. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے کہ کوئی آدمی ماپ تول میں کمی کرے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورت کو نازل فرمایا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ هُمْ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. خریدنے کی باری آتی ہے تو بھر بھر کے لیتے ہیں، جب دینے کی باری آتی ہے تو کم کر کے دیتے ہیں، ماپ تول میں کمی کرتے ہیں. لہذا ماپ تول میں کمی نہیں کرنا چاہیے. عمومی طور پر یہ سونار وغیرہ کی دکان میں کافی زیادہ ہوتا ہے نا. تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں، بس تھوڑا سا کم کر دیں گے، اسی میں ان کو 2000-5000 کا فائدہ. آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ انہوں نے کچھ نقصان کیا ہمارا. اس طریقے سے وہ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ 1 تولہ سونا ان کو دیں گے، اس میں آپ ہار وغیرہ بنانے کے لیے، ناک کا وغیرہ کسی چیز کا بنانے کے لیے انہیں دیں گے تو اس میں کیا ہے، تانبا وغیرہ تھوڑا سا ملا دیتے ہیں اور ساتھ میں اس چیز کو بھی وزن میں شامل کر دیتے ہیں. لہذا یہ ماپ تول میں کمی ہے. آپ جس طریقے سے بھی ماپ تول میں کمی کریں، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے بربادی قرار دیا ہے. اور شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے جس وجہ سے ہلاک و برباد کیا، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ لوگ ماپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اے خرید و بیچ کرنے والو، اے خرید و فروخت کرنے والو، اللہ رب العالمین نے تمہارے پر ایک ذمہ داری ڈالی ہے اور وہ یہ ہے کہ تم ماپ تول میں کمی نہ کرو. اور اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے پچھلے قوم کو تباہ و برباد کر دیا. 13ویں آداب کیا ہے؟ بیع علی البیع نہ کرے. بیع علی البیع یہ نہ کریں. ہوتا ایسا ہے کہ مثال کے طور پر میں ایک گھر خریدنے کے لیے کچھ روپے دے دیتا ہوں، ہے نا. دوسرا آدمی گھر خریدنے کے لیے آتا ہے، وہ آدمی بولتا ہے، وہ آدمی کتنے لاکھ میں بولا؟ 20 لاکھ میں بولا. میں چلو 20,50,000 دوں گا، مجھے دے دو. اس سے مکمل بات چیت ہو گئی ہے نا. اس کے باوجود بھی آدمی کیا کرتا ہے، اس سے آدمی سے لے لیتا ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے. ایک واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خچر خرید کر کے آ رہے تھے. ایک دیہاتی پاس سے خچر خریدے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے. کہا کہ چلو میرے گھر، میں تمہیں وہاں پر پورا پیمنٹ کر دوں گا. وہ شخص بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہا تھا. وہ شخص پیچھے پیچھے تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر جانا تھا، جلدی سے پیسے وغیرہ نکالنا تھا، پھر آدمی کو بغیر انتظار کرائے اس کو پیسے دینا تھا. بیچ میں اس کو کوئی دیہاتی کو کوئی آدمی مل گیا. اس نے پوچھا، بھائی یہ خچر کتنے میں بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں بیچ دیا خچر کو. کہا کس کو بیچا؟ کہا وہ جو آدمی کہ کتنے میں؟ کہا اتنے میں نے اس کو بیچ دیا. کہا میں اس سے زیادہ دوں گا پیسے، اتنا دوں گا. تو لہذا اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں ہی دے دیتا ہوں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی میں تمہارے سے بیع کر چکا ہوں، تم زیادہ کی لالچ میں تم نے اس کو بیچ دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی نے کہا کہ میں نے تمہیں بیچا ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو میرے حق میں گواہی دے گا؟ اس وقت ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، کسی کو نام معلوم ہے؟ بہت مشہور صحابی رسول، خزیمہ بنت ثابت. کیا نام ہے؟ خزیمہ بنت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں گواہی دوں گا آپ کے حق میں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یقیناً اس خچر کو خریدا ہے. اور اس نے پوری مکمل گواہی دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دینے کے بعد خزیمہ بنت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ تم نے کیسے گواہی دے دی، حالانکہ تم وہاں خرید و فروخت کے درمیان موجود نہیں تھے؟
انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ کے اوپر اس بات کا ایمان رکھتا ہوں, یقین رکھتا ہوں کہ آپ آسمانوں کی خبریں ہمیں دیتے ہیں اور معمولی سی چیز پر کیا آپ دھوکہ دھڑی کا معاملہ کریں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ جب تک یہ زندہ رہیں گے تب تک ان کی اکیلے کی گواہی کو 2 گواہی مانی جائے گی, ان کی اکیلے کی گواہی کو 2 گواہی مانی جائے گی. تو لہذا بیع علی البیع کرنے کی اجازت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع پر بیع کرنے کو حرام قرار دیا ہے. جو آدمی بیع پر بیع کرتا ہے یقیناً وہ حرام کام کرتا ہے. اسی طریقے سے 14ویں چیز کیا ہے؟ نمبر 14, حلال تجارت کریں, ہے نا. حلال تجارت کرنے, اس میں بہت سے لوگ مار کھا جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے, تمام چیزیں حلال کی رکھتے ہیں لیکن چند چیزیں گٹکا وغیرہ وغیرہ بھی شامل کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی اگر یہ سب چیزیں نہیں رکھیں گے تو ہماری دکان میں بھیڑ نہیں آئے گی, لوگ جمع نہیں ہوں گے. لہذا آپ ان چیزوں کو چھوڑیے, اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیجیے. حلال تجارت کرنا چاہیے. اس میں کئی چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلے بھیک مانگنا. بھیک یہ حرام ہے, بھیک حرام ہے. اللہ رب العالمین نے بھیک کو حرام کر دیا ہے. اسی لیے نا, لہذا ضرورت کے تحت آدمی مانگ سکتا ہے, ضرورت کے تحت مانگ سکتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اسی کو اپنا کاروبار بنا لے, ہے نا, کچھ لوگ کرتے ہیں کہ چند لوگوں کو بھیک مانگنے کے لیے مقرر کر دیتے ہیں. بیٹا بھی بھیک مانگ رہا ہے, بیوی بھی بھیک مانگ رہی ہے, شوہر بھی بھیک مانگ رہا ہے, بچی بھی بھیک مانگ رہے ہیں, سب بھیک مانگ رہے ہیں. ان کا کاروبار, ان کا بزنس ہی بھیک مانگنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گے کہ ان کے چہرے سے اللہ رب العالمین پورے گوشت کو جھڑا چکا ہوگا. اللہ رب العالمین میدان محشر میں ان کی پول کھول کے رکھ دے گا. تو لہذا بھیک مانگنا اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے. لیکن ضرورت کے تحت آدمی مانگ سکتا ہے, جتنی ضرورت اس کو ہے اتنی ضرورت پوری کرنے کے بعد آدمی کے لیے بھیک مانگنا حرام ہے. مثال کے طور پر ایسا ہے کہ میں مقروض ہوں, میں قرض میں ڈوبا ہوا ہوں اور میرے ناممکن ہے کہ میں قرض کو ادا کروں. ایسی حالت میں میں اگر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر اجازت دیا ہے, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین. غارمین اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے مقروض آدمی ہے اس کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا کرو. تو لہذا ان آدمیوں کو دے سکتے ہیں جو محتاج ہوں. اسی طریقے سے ایک اور چیز ہوتا ہے سود پر, ہے نا. بہت سے ایسے چیز کاروبار ہوتے ہیں سود پر دینے کا کام کرتے ہیں, ہے نا. کوئی آدمی گاڑی بیچ رہا ہے, کوئی آدمی موبائل بیچ رہا ہے, کوئی آدمی کیا بیچ رہا ہے. ان تمام چیزوں میں سے بسا اوقات کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, آن لائن کا سسٹم وغیرہ کر چکے ہیں. پتہ نہیں کیسا کیسا طریقہ ہے سود کا. بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے, بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. کوئی EMI کا معاملہ رکھتا ہے تو کوئی کیسا معاملہ, کوئی کیسا معاملہ. تو لہذا یہ تمام کے تمام معاملے اللہ رب العالمین نے حرام کر دیے ہیں. تمام کے تمام معاملے جس چیز کے اندر سود داخل ہو جائے اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. آپ سود کو اس کے اندر داخل نہیں سکتے. اسی طریقے سے حلال مال, حلال مال ہونا چاہیے, حلال مال, ہے نا. آپ شامل نہیں کر سکتے گٹکا سگریٹ وغیرہ کو, آپ شامل نہیں کر سکتے شراب وغیرہ کو. جو بھی آپ کو بیچنا ہو حلال مال آپ بیچیں. تو حلال تجارت کرنا ضروری ہے. اس میں آپ بھیک نہیں مانگ سکتے, کوئی بھی سود وغیرہ کا معاملہ نہیں کر سکتے, اور حلال مال بھی رکھنا ضروری ہے. حلال مال بھی رکھنا ضروری ہے. اگر حلال مال آپ نہیں رکھیں گے, حرام مال رکھیں گے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے, اس کو اگر آپ بیچیں گے تو یقیناً آپ گنہگار ہوں گے, اس گنہگاری کے آپ حصے دار ہوں گے. لہذا حلال تجارت کرنی چاہیے. اسی طریقے سے 15ویں چیز کیا ہے, رضامندی ہونی چاہیے. اگر آپ خرید رہے ہیں تو خریدنے والا بھی خوش ہونا چاہیے اور بیچنے والا بھی خوش ہونا چاہیے, ہے نا. ایسا نہیں کہ مثال کے طور پر میں کسی چیز کو خرید رہا ہوں, میں کہا کہ بھائی اس کا 20 روپے دوں گا, میں آدمی بول رہا ہے کہ نہیں میں 22 روپے دوں گا, اس سے کم میں نہیں دوں گا. لیکن میں کیا سامان لیا, بولا چلو بھائی دے دو, بلکہ میں پیسے دے کے چلا گیا. لہذا آپ گنہگار ہیں, آپ گنہگار ہیں. اگر اس چیز کو آپ استعمال میں لائیں گے, اس چیز کو آپ کھائیں گے پیئیں گے تو آپ ایک حرام چیز کو کھا رہے ہیں. بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, مارکیٹ میں جاتے ہیں, انگور بیچ رہا ہے کوئی, ہے نا, کوئی سیب بیچ رہا ہے, کوئی کی چیز بیچ رہا ہے, کیا ہے, اس کو پوچھے بغیر کیا اٹھا کر کے کھانا شروع کر دیتے ہیں. یہ حرام چیز ہے, یہ حرام چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا ہے. اگر اس کی رضامندی ہے, اس کی چاہت ہے, آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی کیا میں کھا سکتا ہوں, اگر وہ کہے ہاں کھا لو, ہے نا. بہت سی دکانوں میں لوگ جاتے ہیں, کشمش وغیرہ اٹھا کر کھانا شروع کر دیتے ہیں, اور بھی کئی چیزوں کو اٹھا کر کھانا شروع کرتے ہیں, کھجور وغیرہ. یہ سب چیزیں حرام ہیں. اگر کوئی انسان اس چیز کو کھاتا ہے تو حرام مال کو اپنے پیٹ کے اندر داخل کرتا ہے. آپسی رضامندی ہونا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس مال کو حرام کر دیا ہے جس کے اندر خرید و فروخت کرنے والے کی رضامندی نہ ہو. تو لہذا اللہ رب العالمین نے رضامندی کو واجب کر دیا. اگر رضامندی نہیں ہے, آپس میں ناخوش ہیں, خریدنے والا بھی, مثال کے طور پر یہ بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی خرید رہا ہے, بول رہا ہے کہ بھائی مجھے یہ دو, لیکن آدمی اس کو زبردستی کوئی اور چیز شامل کر دے,
اس میں بولے کہ نہیں بھائی یہ بھی اچھا ہے، لیکن حالانکہ اس چیز کو وہ ناپسند کرتا ہے. مثال کے طور پر میں انار خریدنے جا رہا ہوں، ہے نا، میں نے کہا یہ انار دے دو، ہے نا. وہ آدمی کیا کرے، بولے کہ نہیں یہ بھی اچھا ہی ہے، لے لو آپ، یہ بھی اچھا ہی ہے، لے لو. زبردستی وہ آدمی دے دیا. یہ بھی وہ آدمی جو کر رہا ہے وہ حرام کام کر رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی آپسی رضامندی نہیں پائی جاتی. اسی طریقے سے 16ویں چیز کیا ہے، تجارت میں بسا اوقات آدمی کوتاہی کرتا ہے، کبھی کبھار تھوڑا بہت جھوٹ وغیرہ مکس کر دیتا ہے نا، تھوڑا بڑا چڑھا کر کے کسی چیز کو بول دیتا ہے. بھائی یہ چیز مارکیٹ میں اتنا بیچ چکا ہوں، اتنا زیادہ ڈیمانڈ میں ہے، لوگ میرے پاس زیادہ آتے ہیں. اس قسم کے بہت سے لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں، ہے نا. کچھ لوگ تو قسمیں بھی کھا لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کرنے والے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ اے لوگو، کیا میں تمہیں تمہاری تجارت کے اندر جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، جھوٹ، قسمیں اور دیگر چیزیں، اس کا میں کفارہ نہ بتلا دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم اپنے تجارت کے مال سے صدقہ و خیرات کرو. لہذا اگر آپ صدقات و خیرات کریں گے تو اللہ رب العالمین تجارت کے اندر ہونے والی تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اسی طریقے سے 17ویں چیز، 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17ویں چیز کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تجارت، اللہ رب العالمین نے بہترین تجارت جو قرار دیا ہے وہ کیا ہے، اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کے اوپر ایمان لانا. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتلا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے. اللہ نے ارشاد فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. تم اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اور اللہ رب العالمین کی راہ میں تم جہاد کرو. یہ ایسا بہترین تجارت ہے جس کی وجہ سے رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہارے درجات جنت کے اندر بڑھا دے گا، وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں بیان فرمائی ہے. تو اللہ رب العالمین نے جو بہترین تجارت قرار دی ہے وہ کیا ہے، اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا. اگر اللہ رب العالمین پر آپ نے ایمان لایا ہے تو اللہ کے فرمان کے مطابق آپ بیع کریں. رسول پر آپ نے ایمان لایا ہے تو رسول کے فرمان کے مطابق آپ خرید و فروخت کریں. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی راہ میں اگر آپ جہاد کریں گے تو جہاد کرنے والے کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کافروں سے جہاد کرتے ہیں، مشرکین سے جہاد کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کی راہ میں رکاوٹ کرنے والے، اسلام کے دشمن اور اسی طریقے سے انسانیت کے دشمن، ان لوگوں سے جب جہاد کرتے ہیں تو ان کے مال و دولت کو جب چھین لیتے ہیں، اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، تو لہذا اس کو بھی تقسیم کیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بہترین تجارت قرار دیا ہے. تو میں نے یہ 17 چیزیں میں نے بیان کی، شاید ایک چیز چھوٹ جا رہی، میں نے تقریباً 18 چیزیں نوٹ کی تھی. آپ لوگوں کے ذہن میں اگر کوئی چیز ہے تو آپ بتا سکتے ہیں. نمبر 18، ایسی جگہوں کا انتخاب نہ کرے جس کی وجہ سے خود کو تکلیف ہو یا پھر کسی اور کو تکلیف ہو. لہذا بعض ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں حکومت کی جانب سے خرید و فروخت کرنا منع ہوتا ہے. اگر آپ ایسی جگہ میں خرید و فروخت کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو مار پڑے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پر فائن لگایا جائے. اسی طریقے سے ایسی جگہوں میں جہاں لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، کافی زیادہ بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، اگر آپ وہاں پر کھڑے ہو کر کے یا دکان لگا کر کے خرید و فروخت کریں گے تو ہو سکتا ہے لوگوں کو تکلیف ہو. تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ خود کو نقصان میں ڈالا جائے نہ دوسروں کو نقصان پہنچایا جائے. اس اعتبار سے آدمی کو چاہیے کہ ایسی جگہوں کا انتخاب نہ کرے جس کی وجہ سے اسے تکلیف کا سامنا کرنا پڑے یا اس کی وجہ سے کسی اور کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے. میں نے 8 باتیں بتلا کی اس درس میں، اور اس درس میں نے مزید 9 باتوں کو ایڈ کیا. نرمی کرنا، مال کا عیب نہیں چھپانا، اسی طریقے سے ذخیرہ اندوزی نہیں کرنا، ماپ تول میں کمی نہیں کرنا، اسی طریقے سے بیع علی البیع کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. حلال تجارت کرنا ضروری ہے، آپسی رضامندی ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے تجارت کے اندر اگر کسی قسم کی کوتاہی ہو جائے تو اس کا کفارہ بطور صدقہ وغیرہ اللہ رب العالمین کی راہ میں آپ دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے بہترین تجارت اللہ رب العالمین نے جہاد کرنے کو قرار دیا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کو قرار دیا ہے. تو یہ میں نے 17 باتیں بتلائی کاروبار کے آداب کے حوالے سے. کوئی بات شاید ذہن سے چھوٹ رہی ہے، اگر آپ چاہیں تو بتلا سکتے ہیں انشاءاللہ. جی 16 تجارتی کوتاہی کے بارے میں. دھوکہ تو اللہ کے نبی نے بیان کیا، جو دھوکہ دے گا وہ ہم سے تعلق نہیں رکھتا. یہاں ایسا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے نا،
مطلب جھوٹ بول کر کے, جھوٹی قسم کھا کر کے کوئی آدمی سامان کو بیچ دے, بعد میں کہے میں صدقہ خیرات دے کے, ہے نا, بولتے ہیں کہ زندگی پر گناہ کر کے میں گنگا نہا لوں گا, پاک ہو جاؤں گا, ہے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ایک طریقہ بیان کیا ہے کہ کیا ہے, آپ نے کسی کا مال چوری کیا ہے, کسی کا مال دھوکے میں لے لیا ہے, تو جب تک آپ اس کو واپس نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کریں گے معافی کا, اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا, ہے نا, اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. تو وہی معاملہ ہے اس کے اندر بھی. آپ یہ مت سمجھیے اس کے اندر کیا ہے, علماء نے اس چیز کو بیان کیا, حدیث کے اندر باقاعدہ لفظ ہے کہ آدمی کبھی کبھار اس کے اندر جھوٹ ملاوٹ کر دیتا ہے اور کیا ہے قسم کا ملاوٹ کر دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے صدقات و خیرات کے ذریعے سے. علماء نے اس چیز کو اس کے اندر بیان کیا ہے کہ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جب تک آدمی مالک کو اس کا سامان واپس نہیں کر دیتا اور اللہ تعالیٰ اس چیز کا معافی نہیں مانگتا, اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا, ہے نا. بندوں کا حق بندوں کو ادا کرنا ہے, اس کے بعد اللہ رب العالمین سے معافی کا سوال کرنا ہے. تو اس کے اندر اس حدیث کو بھی آپ کو شامل کرنا پڑے گا, شاید سمجھ میں آئے. تو لہذا میں نے 17 باتیں میں نے بیان کی کاروبار کے آداب کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین تو ہم سب کو کاروبار کے آداب کو سمجھنے اور لوگوں کو سمجھانے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. دنیا و آخرت میں ہم سب کو بھلائی عنایت فرما. موت کے بعد ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا.